السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 مئی 2025 سرکاری ملازمین کے لیے دو بڑی خوشخبریاں آ گئیں جن کا انتظار تھا۔ بجٹ 2025-26 کے حوالے سے 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے ساتھ گریڈ 1 سے 16 تنخواہوں میں 25% اضافہ، گریڈ 17 اینڈ ابو 20% اضافہ، 15% پینشن میں اضافہ۔ پینشن میں تنخواہوں کے برابر اضافہ کیوں نہیں، اس پہ بھی ضرور بات کرتے ہیں۔ نئے پے سکیل کو ریوائز کر کے تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ۔ تو جیسے پہلے پے سکیل ریوائز ہوتے ہیں، اگر اس طرح ہوتے ہیں جس طرح 22 میں ہوئے تھے تو وہ تو تنخواہوں میں تفریق ختم نہیں ہوگی۔ پی اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن تھی یونیفائیڈ پے سکیل، تو کیا اس دفعہ یونیفائیڈ پے سکیل آ رہے ہیں؟ جتنے پے سکیل پاکستان میں چل رہے ہیں ان کو ختم کر کے یکساں پے سکیل آ رہے ہیں، کیونکہ پی اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن پہ پینشن ریفارمز کے نوٹیفیکیشن آئے جو ایک بڑی تلوار چلی، تنخواہوں پینشن کا پرانا نظام ختم ہوا۔ تو کیا جو پی اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن تھی، یہاں پہ یہ دیکھیں جتنے بھی یہ نوٹیفیکیشن ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پی اینڈ پینشن کمیشن 2020 ریکمنڈیشن، تو کیا پی اینڈ پینشن کی کمیشن کی جو ریکمنڈیشن تھی کہ نئے پے سکیل لائے جائیں، یونیفائیڈ پے سکیل لائے جائیں، کیا وہ آئیں گے؟ وہ کیا ہیں اس پہ بھی ضرور بات کرتے ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ سب سے پہلے یہ خبر سنیں، پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یونیفائیڈ پے سکیل آ رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ آج تمام پرنٹ میڈیا کی بھی اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے ان کی بھی یہ خبر ہے۔ 2 جون کو بجٹ پیش ہوگا اور وزارت خزانہ کے ذرائع سے یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ وفاقی حکومت ملازمین کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ملازمین کی تنخواہوں میں 25% تک اضافے کی تجویز۔ ذرائع نے بتایا کہ گریڈ 1 سے 16 کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ متوقع ہے، جبکہ گریڈ 17 اینڈ ابو 20%، جیسے پہلے ہوا تھا۔ یاد رہے کہ پہلی حکومت آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس ریلیف دینے کا عندیہ دے چکی ہے، یہ بھی بہت بڑا ریلیف ہوگا۔ حکومت کی جانب سے تنخواہ دار طبقے کے لیے مختلف سلیبس میں انکم ٹیکس 10% کمی، 10% کمی، کل خبر تھی 2.5% کی، اور یہ 10% کمی ہوتی ہے تو یہ تو بہت بڑی کمی ہوگی، بہت زبردست خبر ہے۔ اگر تجویز منظور ہو جاتی ہے تو تنخواہ دار طبقے کو اگلے مالی سال میں تقریباً 50 ارب کا ریلیف ملے گا، تاہم حتمی فیصلہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے بعد کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کا آج وفد آ رہا ہے۔ ایک تو آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی دوسری قسط موصول ہو گئی ہے۔ پاکستان اسٹیٹ بینک کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں $1 ارب تو آج آ گئے ہیں۔ اب یہ اگلی قسط کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں یا بجٹ کے حوالے سے، تو معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ یہی وعدہ تھا کہ اگر آئی ایم ایف مان جاتا ہے تو بجٹ میں ریلیف ملے گا۔ اچھا جی، یہ گزشتہ بجٹ میں 2025-26 میں بھی گریڈ 1 سے 16 کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ ہوا تھا اور اوپر 20 ہوا تھا۔ مزید برآں ریٹائر سرکاری ملازمین کی پینشن میں 15% اضافہ کیا جائے گا، جبکہ کم از کم اجرت 32,000 سے بڑھا کر 37,000 روپے کر دی گئی تھی، یہ پچھلی خبر ہے، اور اس دفعہ کم از کم اجرت امید ہے جی 50,000 ہو جائے گی۔ اچھا، ایک تو یہ خبر ہے۔ دوسری خبر یہ جو ہے کہ نئے پے سکیل ریوائز لا کے تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، یہ آج نیوز کی خبر ہے جی، وزارت خزانہ کے ذرائع سے یہ ان کی خبر ہے۔ ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ یونیفائیڈ پے سکیل آئیں گے تو وہ کیسے ہوں گے۔ دیکھیں، جو یہ 2 دفعہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا گیا، ایک یہ 2021 میں 25% اور 2022 میں 15%، 40% ابھی تک ڈی آر اے دیا جا چکا ہے۔ یہ کن کو ملتا ہے؟ یہ ان ملازمین کو ملتا ہے جن کو تنخواہوں کے علاوہ اور یہ جو بیسک الاؤنسز ہے، کنوینس، میڈیکل اور ہاؤس رینٹ کے علاوہ اور کوئی الاؤنس نہیں ملتا، نہ ان کی تنخواہ کبھی 50% سے زیادہ انکریز ہوئی ہے، یعنی کہ 100% بھی کبھی انکریز نہیں ہوئی۔ تو ایک تو ہوتی ہے نا نارمل بجٹ میں، ایک کوئی سپیشل ان کو بجٹ کے علاوہ کوئی تنخواہ ان کو سپیشل نہیں مل رہی۔ کچھ محکمے ہیں جن میں آپ کو معلوم ہے یوٹیلٹی الاؤنسز مل رہے ہیں، تنخواہوں سے 3 گنا زیادہ الاؤنسز مل رہے ہیں۔ تو یہ وہ ملازمین تھے جن کو یہ ڈی آر اے ملا، اور اس دفعہ 30% اپروو ہوا ہے، اور یہ وعدہ بھی ہے۔ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کو گریجولی بڑھا کے 100% تک لے کے جایا جائے گا۔ 30% اس سال ملے گا تو ٹوٹل یہ 70 ہو جائے گا، اور 30% پھر بعد میں اگلے سال یا اس کے بعد، تو اس کو 100% تک لے کے جایا جائے گا۔ لیکن یہ حل نہیں تھا۔ دیکھیں، جہاں پہ بھی یہ جتنے بھی پے سکیل
یہ نوٹیفیکیشن آئے ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن پہ یہ پینشن پہ کٹ لگ رہا ہے اور پینشن ختم ہو رہی ہے. بچوں کی پینشن ختم کی گئی, رول 17A کے تحت بھی پینشن جو ہے وہ ملازمت بھی ختم کی جائیں گی. اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے. پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن ہی تھی کہ تنخواہوں میں تفریق ختم کی جائے. تو یہ ملازمین کا بہت بڑا مطالبہ بھی تھا. تو کیا اس طرح کا کوئی یونیفائڈ پے اسکیل آ رہے ہیں؟ یہ اخبار کی خبر ہے جی. آگے وہ یہ لکھتا ہے کہ 2 اڈاک ضم کر کے جو ہے وہ نئے پے اسکیل متعارف کروائے جائیں گے. تو اگر صرف اڈاک ضم کی جاتے ہیں اور پہلے کی طرح سٹرکچر آتا ہے تو تنخواہوں میں تفریق کبھی ختم نہیں ہوگی. پھر اس کا یہ عارضی حل یہی ہے جو پہلے سے یہ DRA مل رہے ہیں, پہلے 21 میں ملا, پھر 22 میں ملا, اور ابھی پھر یہ 25 والا ہوگا. لیکن حتمی جو ہے اس کا حل یہی ہوگا کہ یونیفائڈ پے اسکیل لانے ہوں گے. یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے. تو اگر اس طرح کا تو کوئی آ جاتا ہے پے اسکیل کا سٹرکچر تو وہ تو بہت زبردست ہو جائے گا. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں تنخواہوں کے برابر پینشن میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا. یہ جو 15% اضافہ ہے اس کے رستے میں 3 بڑے نوٹیفیکیشن ہیں. ایک یہ ہے جی اینول انکریز ان پینشن. یہ اس میں لکھا ہوا ہے, یہ جو فرانس ڈویژن کا نوٹیفیکیشن ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ مہنگائی کے تناسب سے ہوگا. تو اس دفعہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے, بلکہ آج ایک انٹرنیشنل سروے بھی آیا ہے کہ مہنگائی 40 سال کی کم ترین سطح پہ ہے. تو اس حساب سے تو تنخواہوں میں اضافہ, پینشن میں اضافہ ہوگا ہی نہیں. دوسرا نوٹیفیکیشن جو پنجاب گورنمنٹ کا ہے یہ کہ اڈاک ریلیف سے 50% جو ہے وہ اضافہ ملا کرے گا. جتنا بھی اڈاک اضافہ ہوگا حاضر سروس ملازمین کے لیے اس کا ہاف پینشن بڑھے گی. تو جو آج کی یہ خبر ہے 25% تنخواہوں میں اضافہ ہوگا تو اس کا ہاف تو 12.5% بنتا ہے. تو یہ بھی خطرہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ 15 بھی پھر نہیں کرے گی, 12.5 کرے گی, کیونکہ اس نوٹیفیکیشن کے ہوتے ہوئے تو یہیں فیصلہ ہونا ہے. اگر 25% حاضر سروس ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہے تو 12.5% پینشن میں اضافہ ہوگا. تو ان نوٹیفیکیشن کی کینسلیشن سے سب سے بڑا مطالبہ ہے. اور ایک اور نوٹیفیکیشن ہے یہ جو فیوچر انکریز میتھالوجی ان پینشن. اس کا فرق اس سال نہیں پڑے گا, لیکن آنے والے دنوں میں اس نوٹیفیکیشن کا بھی بہت بڑا فرق پڑے گا, کیونکہ یہ 1 جنوری 2025 کو جو آپ کی پینشن تھی وہ آپ کی بیس لائن ہو گئی ہے, اور جو نئے ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی جو پینشن ہوگی وہ بیس لائن ہوگی. تو آئندہ اضافہ بیس لائن پہ ہوگا. یہ ابھی تک ملازمین کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ بہت بڑا لاس ہے, اور اس کے نوٹیفیکیشن کے ہوتے ہوئے بھی آئندہ کبھی تنخواہوں کے برابر پینشن میں اضافہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے جو یہ وعدہ کیا گیا ہے پینشن ریفارمز کے نوٹیفیکیشن کو واپس لینے کا, یہ دیکھیں پینشن ریفارمز کے نوٹیفیکیشن اگیگا کا یہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, اس پہ کام ہونا چاہیے. ابھی رحمان علی باجوہ صاحب نے کل بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں. تو دعا کریں کہ یہ والے جو ہے نا اس پہ عمل ہو جائے جو اگیگا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے, ورنہ تنخواہوں میں اضافہ تو ہر سال ہوگا, پینشن میں تنخواہوں کے برابر اضافہ ممکن نہیں ہوگا ان نوٹیفیکیشن کے ہوتے. ہم آواز ضرور اٹھاتے رہیں گے. چینل پہ نئے ہیں, چینل ضرور سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. آپ کی کوئی تجویز ہے, کوئی رائے ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. لائک کیا کریں, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اللہ حافظ.